اور ہچکیوں میں رو بھی رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگ گیا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا اور آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور، یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے۔ خادمہ نے جواب دیا، پورا دن روزہ رکھتی ہے، جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اس وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجیے۔ لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے۔ ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ مفت میں حسین و جمیل لڑکیوں سے کیسے لطف اندوز ہوگا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا، یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے ہی پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ سرکار آپ حکم کریں، لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے جواب میں کہا کہ آج میں چھت پر باخدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ آج رات میرے لیے وہی لے کے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا اور اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے گی، یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا مر جائے گی، اور اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے پاؤں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ پیارے ناظرین، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے دونوں کو مزید گناہوں سے بچا لیا اور نیک راستے پر لگا دیا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی دعا مانگنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے، دعا قبول نہیں ہوتی، یا اس طرح کے بہت سے وسوسے جو ہے وہ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شیطان سے بچیں اور اللہ سے ہمیشہ امید اور خیر کی امید رکھیں اور اس سے کبھی مایوسی نہ کریں۔